حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں اور ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریب رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نہایت حلیم الطبع اور نیک صالح اور اعلیٰ درجے کے صابر تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ افراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اور یہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے تھے، پھر خود نیا جوڑا پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و فرزند عنایت کیے تھے، غرض کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور کثرت سے خداوند قدوس کی شب و روز عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر خدا کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت اتنی زیادہ کبھی نہ کرتا۔ بس مجھ کو اس کے پاس جانے کی اجازت دے دیجئے، پھر دیکھیں کہ تیری عبادت و بندگی کیوں کرتا ہے اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے۔ میں اس کو کسی راستے سے گمراہ کروں گا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بہر صورت شیطان لعین نے چاہا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی طرح سے مغالطہ کروں، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود لعین چلا گیا، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اسی لیے وہ تیرا ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، طاعت اور بندگی اس کی عوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں وہ اس کے شکر میں، اور یہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرمانبردار ہے، حالت فقیری میں اس سے زیادہ وہ میرا مطیع و فرمانبردار رہے گا۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بذات خود برائے آزمائش کے اور بلا مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کر لے، اور میں نے بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے ایوب، تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگتا بجائے اس کے تو نے رنج و بلا طلب کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مؤدبانہ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے مصیبت بہتر ہے صحت و عافیت سے، بس خواہش اپنی مرض میں گرفتار ہوئے۔ مرض الہی سے ان کے تمام بدن میں پھوپھلے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے پڑ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائی، ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اس کلام کی پاداش میں حضرت ایوب علیہ السلام کو زخموں کے کیڑوں کے مرض میں مبتلا کیا۔ اور یہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، اور پھر یکا یک یہ تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کر مر گئی، اور پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ، بکری، گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل، مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی، آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھی غیب سے آ گئی اور وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آ گئی تو اس نے جتنے گائیں بیل تھی سب کو جلا دیا۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اللہ کے نبی، آپ کے گائیں بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر و آتش ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شتر بانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، مرضی الہی یہی ہے کہ میں کیا کروں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہی سائنسوں نے آ کر کہا، اے حضرت، جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ
وہ سب مر گئے اور ان میں کوئی بھی نہ بچا۔